اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہر جمعرات کو ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیام رحمان پیش کرتے ہیں اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں پچھلے ہفتے کی مانند سورہ زلزال کا تعارف پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہے، لیکن آئیے پہلے ہم سورہ زلزال کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ جب زمین اپنی لرزش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکل آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے۔ سورہ زلزال کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم سب نے سنا، اور ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سورہ زلزال کے تعارف کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ قبلہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد سورہ زلزال کے حوالے سے پچھلے ہفتے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ایک اجمالی خاکہ اس کا پیش کیا گیا تھا، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو آیات ہیں باقاعدہ ان پہ گفتگو ہو۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کے 3، یعنی 3 جو ابتدائی آیات ہیں ان میں 3 مختلف الفاظ یا اصطلاحات عربی زبان کی استعمال ہوئی۔ سب سے پہلا لفظ تو زلزال ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے بعد اثقال ہے، اور آخر میں انسان کا جو لفظ استعمال ہوا وقال الانسان ما لہا۔ تو یہاں انسان سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کی معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک وہ الفاظ کی جو اس سورہ کی ابتدائی آیات میں استعمال ہوئے ہیں، زلزال ہے، اثقال ہے اور انسان ہے، تو پہلے زلزال اور اثقال کے معنی کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر انسان سے مراد کون سا انسان ہے انشاءاللہ اس کی توضیح پیش کی جائے گی۔ خود زلزال تو بہت واضح ہوئی، زلزلے کے معنی میں، جھٹکے کے معنی میں ہے، یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ اثقال اس کے بعد، تو زلزال بہت واضح لفظ، اس کی بہت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ اثقال، اثقال جو ہے وہ ثقل کی جمع ہے، ثقل سنگین چیز کو کہتے ہیں، اثقال یعنی سنگین چیزیں، بوجھ وغیرہ جو ہیں، جتنی بھی سنگین چیزیں، وزنی اور بھاری چیزیں ان کو
اسقال کہا جاتا ہے۔ البتہ یہاں کے اوپر اسقال سے مراد کیا ہے، تو اس کے لیے مفسرین کرام نے جو اپنی تفاسیر میں تحریر کیا ہے، اس میں ایک معنی تو یہ مراد لی ہے کہ یہاں پہ مراد خزانے ہیں، کہ زمین کے اندر جو خزانے پائے جاتے ہیں، جب وہ زلزلہ آئے گا قیامت کے قریب تو یہ سارے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے، اور وہ اخرجت الارض اثقالها، اور کفار دنیا پرست افراد اس وقت یہ حسرت اور آہ بھریں گے، حسرت کریں گے کہ اے کاش کی خزانے مجھے مل گئے ہوتے۔ وہ افراد کی جن کا مقصد ہی دنیا تھا، جن کا مقصد ہی دنیا کے مال و دولت، مال و منصب اور عہدہ اور یہی سب چیزیں تھیں، دنیا ہی تھا، وہ حسرت کریں کاش کہ ہم کو مل گیا ہوتا تو اور ہم نے ٹھاٹ باٹ کے زندگی گزاری ہوتی۔ نہ وہ لوگ یعنی جو اس دنیا کو کاملاً مادی نگاہ سے مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، اپنا ہدف سمجھتے کہ کتنا مال ہو جائے، کتنا سونا ہو جائے، کتنا جو ہے وہ زر و زیور ہو جائے ہمارے پاس، اس میں ہمارا افتخار ہے۔ البتہ مومنین نہیں ایسا، مومنین حسرت نہیں کریں، اس لیے مومنین ہمیشہ دنیا کو وسیلے کی نظر سے دیکھتے ہیں، دنیا ہدف نہیں ہے، ان کے لیے حسرت کا مقام نہیں ہوگا۔ دوسرے معنی جو مفسرین نے بیان کیے یہاں کے اوپر اسقال سے، کہ جو زمین کے اندر جو مواد پائے جاتے ہیں وہ سارے مواد جو ہیں وہ زمین کے اوپر آ جائیں گے، یہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جب آتش فشاں جو ہے وہ اس میں پھوٹتا ہے تو جو اندر کے مواد ہوتے ہیں باہر آ جاتے ہیں، جو لاوا ہے وہ باہر نکلنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے جب قیامت آئے گی تو زمین میں جتنے مواد پائے جاتے ہیں، جتنی سنگین چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ باہر آ جائیں گے۔ تیسرے معنی جو بیان کیے گئے ہیں اسقال کے یہاں کے اوپر کہا گیا کہ یہاں پہ مراد وہ مردے ہیں کہ جو زمین کے اندر دفن ہیں۔ اچھا، جب زمین کو زلزلہ آئے گا، زمین کو جب جھٹکا لگے گا تو وہ سارے مردے جو ہے وہ نکل کے باہر آ جائیں گے، جیسا کہ سورہ انشقاق میں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ زمین میں جو مردے ہیں وہ باہر آ جائیں گے، وہ زمین خالی کر دے گی اپنے اندر، ان تمام چیزوں سے خالی ہو جائے گی۔ البتہ ظاہر سی بات ہے، ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کروڑوں سال پہلے سے مردے دفن کیے جا رہے ہیں۔ البتہ ان کے اعتبار، عقیدے کے اعتبار سے دفن کرتے ہیں، بعض ایسے مذہب بھی ہیں، دھرم بھی ہیں کہ جن کے لحاظ سے مردوں کو جلایا بھی جاتا ہے۔ تو چاہے ان کے لحاظ سے دیکھیں، ان کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں جب دفن ہوتے ہیں تو ایک مدت کے بعد 30-40 سال کے بعد جو ایک مدت بیان کی گئی، یہ ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں، جلاتے ہیں اور راکھ ہو جاتے ہیں، یہ مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو دفن کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ذرات ہوں گے تو پھر زمین سے باہر نکل کے کیا چیز آئے گی؟ یعنی مردے کس طرح باہر نکلیں گے، کیونکہ ظاہری ان کی کوئی جسم کی کوئی ایسی شکل و صورت باقی نہیں رہے گی۔ تو جیسا کہ غالباً سورہ یاسین یا کسی اور سورہ میں ہے کہ ان کا دہریوں کا اعتراض تھا کہ جب یہ سب مٹی مل جائیں گے، خاکستر میں تبدیل ہو جائیں گے، جب فرسودہ ہو جائیں گے تو اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ تو جواب پروردگار نے دیا تھا قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا۔ یعنی اس میں پروردگار نے جواب دیا کہ پہلے جب کچھ نہیں تھا، یہ انسان عدم تھا، کچھ نہیں تھا، تو عدم سے اس کو وجود عطا کیا تھا، لیکن جب انسان کو دوبارہ قیامت میں پیدا کرے تو اس وقت کچھ ہوگا، مٹیریل موجود ہوگا، اور یہ خاک اس مٹیریل کو جمع کر کے دوبارہ اس انسان کی تشکیل مشکل نہیں ہے خلقت اولیہ کی بنسبت، جب وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، جب کچھ نہیں تھا۔ بالکل، اس سے میں یہاں پہ ایک مثال دوں تاکہ جو ہے بات واضح ہو سکے۔ دیکھیں، جب ہم ایک دودھ کی مثال دوں، سامنے کی مثال ہے، بہت واضح مثال ہے۔ دودھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دودھ ہم لے کے آتے ہیں گھر کے اوپر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جب تلاش کرتے ہیں اس میں کریم کہاں ہے، اس میں جو مکھن ہے وہ کہاں ہے، تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ کریم پائی جاتی ہے، سب پورا دودھ کا دودھ ہے۔ لیکن جب اس کو خاص طور سے جو ہے وہ پکایا جاتا ہے، پکانے کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے جب متھا جاتا ہے، تو خیر مشینیں آ گئی ہیں متھنے کی، متھا جاتا ہے اس کو، تو متھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ جو مکھن و کریمز ہوتی ہیں وہ سب نکل کے باہر آ جاتی ہیں، جب کنارے چھڑ جاتی ہیں، اور وہ جو باقی دودھ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور کریم جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب متھا جاتا ہے، جب اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے تو، یا اس کو گرم کیا جاتا ہے، اس کو ابالا جاتا ہے، ابالنے کے بعد جب اس کو بالائی وغیرہ اس کے اوپر، لیکن وہ
کریم جب نکالی جاتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو مکھن جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. ایسے پہلے دودھ سب کا سب دودھ تھا، کہیں کریم نظر، لیکن جب اس کو متھا گیا، جب جھٹکا دیا گیا، ساری کریم باہر آ گئی. اسی طرح قیامت میں جو ہے ایسے ٹھیک ہے سب ذرات ہیں، لیکن جب قیامت میں جھٹکا لگے گا زمین کو، جب زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، ایک طرح سے متھی جائے گی زمین، تو پروردگار اپنی قدرت سے جو ہے وہ یہ جو تمام ذرات کے شکل میں جو مردے ہیں یہ سب جو ہے وہ زمین کے اوپر آ جائیں گے. بڑی اچھی اور سادہ سی اور خوبصورت مثال تھی دودھ والی، کہ جس میں سے کریم نکلتا ہے دودھ سے، جبکہ عام حالت میں نظر نہیں آتا. جی ویسے ہی زمین بھی اپنے خزانوں کو اسی طریقے سے اگل دے گی جی جب زلزلہ قیامت آئے گا. یقیناً. تو یہ اس کے لحاظ سے کہ یہاں پہ اسقال جو ہے سے مراد وہی مردے ہیں کہ جو زمین میں دفن ہوئے. اب یہ کہ یہاں پہ انسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ ویسے تو ہر انسان وہاں کے اوپر بہرحال خاص طور سے کفار وہ کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا، اس کو کیوں اتنا یہ جھٹکا آ رہا ہے، کیوں زلزلہ آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو روایات پہ ہم نظر کرتے ہیں، تاریخ پہ، تو ہمیں ملتا ہے کہ یہاں پہ مراد کوئی اور نہیں بلکہ جانشین رسول امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے زمین کو کہ زمین تجھے کیا ہو گیا. اچھا، اس کے تاریخی شاہد اور گواہ بھی موجود ہے کہ تاریخ میں ایسا واقعات ایسے پیش آئے ہیں. مثال طور میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں کہ جب خلیفہ اول کے زمانے میں زلزلہ آتا ہے تو ملتا ہے کہ وہ لوگ جاتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے پاس کہ ہم کیا کریں، زلزلہ آیا ہے. اچھا، لوگ جو ہیں چونکہ ظاہر سی بات جو خلیفہ وقت ہے، جو بادشاہ وقت ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ملتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خلیفہ اول کے پاس جاتے ہیں، اس لیے تاکہ اس کا کچھ کیا جا سکے کہ ایسے حالت میں، بحرانی حالت ہے، بہت ہی عجیب حالت، کیا کریں اس صورت میں. تو ملتا ہے کہ ان سے کہا کہ نہیں، وہ دونوں خلیفہ اول خلیفہ دوم دونوں جو ہیں وہ علی کے پاس گئے، تم لوگ بھی علی کے پاس جاؤ. ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے تو وہ بھی مولا کائنات پر جاتے ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں، جب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، گویا کہ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. تو ان لوگوں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کون سی بات ہے کہ آپ کو کسی طرح کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، یعنی جو زلزلہ آیا کوئی فکر ہی نہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا. تو ملتا ہے کہ حضرت اسلام ان کو لیتے ہیں ساتھ میں، لینے کے بعد ایک ٹیلے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں آپ، اور ان کے اطراف میں اور سارے لوگ بیٹھتے ہیں. اور اس کے بعد ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ اپنے لبوں پہ کوئی کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ سے زمین کو مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. اس کے بعد ملتا ہے کہ اذن پروردگار سے وہ جو زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ تھم جاتا ہے. زمین بقول ان کے جو وہاں موجود تھے، اور یہ روایت جو ہے وہ ہارون ابن خارجہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے نقل کی. یعنی گویا زلزلہ اس دوران جو ہے وہ وقفے سے مختلف وقتاً فوقتاً اس کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس ہو رہے تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے. یہاں تک بیان ہے کہ وہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے زمین کو دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ آ رہی ہو جا رہی ہو. مطلب اتنا شدید زلزلہ تھا. لیکن مولانا کرام میں پانے ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو نہیں، ماں لگ گئی، تجھے کیا ہو گیا، اس کو نہیں، ٹھہر جا. تو فسکنت باذن اللہ، اذن خدا سے وہ ٹھہر جاتی ہے. اور اس کے بعد ملتا ہے کہ مولا کائنات پوچھیں کہ تم کو میرے اس کام سے تعجب ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں جو زلزلہ آیا تھا اس سے زیادہ آپ کے اس عمل سے تعجب ہوا. کیا کہنے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے تعجب نہ کرو، فرماتے ہیں انا الرجل الذی، میں ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. وہ فرماتے ہیں انا الانسان الذی یقول لها ما لک، میں ہی وہ انسان ہوں جو قیامت کے دن زمین سے کہوں گا ما لک، تجھے کیا ہو گیا ہے. کیا کہنا. اس لیے کہ قبلہ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو ہم جتنے بھی انسان ہیں، چاہے اس میں مسلمان شامل ہوں یا غیر مسلمان شامل ہوں، میرے خیال میں ہمیں ہمارے ہوش و حواس اتنے جو ہے وہ سالم نہیں ہوں گے کہ ہم اس طرح کا کوئی سوال کریں. اس لیے کہ وہاں تو انسان جب قیامت کا زلزلہ آئے گا وہاں تو سب جو ہے وہ اپنی فکر میں ہوں گے، اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے. جی جی. البتہ مجھے اجازت دیں میں یہاں کے اوپر ایک نقطہ عرض کروں ضمن، وہ یہ کہ یہ حضرت علی علیہ السلام زمین کو جو حکم دے رہے ہیں اور زمین رک رہی ہے، اس کا مطلب یہ، یعنی یہ چیز کیا بتائی، یہ چیز یہ بتاتی ہے، یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو خاص اولیاء خدا ہوتے ہیں
ان کو اللہ کی طرف سے کچھ اختیارات ہوتے ہیں. ان اختیارات کی وہ بے بنیاد پر کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور کائنات میں وہ گویا کہ ایک طرح سے اپنے عالم تکوین میں تصرف کی طاقت پروردگار عالم کی طرف سے انہیں عطا کی ہوئی ہوتی. عطا کی ہوئی ہوتی. ہم یہاں عرض کروں انہی اختیارات کی جو ہم دعا کرتے ہیں جو ان کو وسیلہ بناتے ہیں انہی اختیارات کی بنیاد پر ہے کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اور وہ بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ اذن پروردگار سے کرتے ہیں. اور ہم جب بھی ان کو ایک تو یہ کہ جب بھی ان سے وسیلہ بناتے ہیں اس بنیاد پر ان کو اختیارات دیے ہیں اور دوسرے کہ اس عقیدے سے کہ وہ خدا سے ہٹ کے کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ جو کچھ ان کو دیا ہے اللہ نے دیا ہی کی طاقت ہے. اور اللہ کے حکم اللہ کی مشیت اللہ کے ارادے اور اللہ کی اجازت سے یہ کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں کسی کی کوئی مشکل دور کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اللہ سے ہٹ کے نہیں کرتے ہیں. تو یہی کہ یہاں پہ دیکھا ہم نے کہ زلزلہ آیا تھا اور اس کو تاریخ شاہد ہے آپ نے اس کو یعنی گویا کہ کائنات پر کی چیزوں پر پروردگار نے ان کو اختیارات دی جس کو اختیار دیا گیا وہی یہ سب کر سکتا ہے. انہی اختیارات کی بنیاد پر ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. بے شک. میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ اگر ان ہستیوں کو جو ہم وسیلہ بناتے ہیں یہ پروردگار کی جو مشیت ہے اس کی جو مرضی ہے اس کی جو چاہت ہے اس کو مکمل طور پر جانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں. یقیناً ورنہ اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت کسی عام انسان کے پاس اس طرح کی کوئی طاقت آ جائے تو وہ اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ پہلے جو اپنے عزیز و اقارب اعزاء و اقربا احبا دوست جتنے بھی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نوازے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو فقیر نادار اور مستضعف طبقہ تھا. کیا مولا علی ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے اور ان کی کم سے کم جو مالی حالت تھی اسے دور کرتے؟ لیکن وہ یہی نقطہ یہیں پہ سامنے آتا ہے میرے ذہن میں کہ مشیت الہی ہمیشہ ان ہستیوں کی مد نظر رہتی. میں آپ کی بات کو گفتگو آگے کمپلیٹ کروں اس طرح سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے تھے مگر انہوں نے اختیارات کو کبھی اپنے لیے یا اپنوں کے لیے استعمال نہیں کیا. بالکل ایسے یعنی اختیار دینے کے باوجود اچھا اللہ نے انہیں کیوں دیے تھے اختیارات؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو پھر پروردگار سے سوال کرنا پڑے گا. اس کی بہترین مثال یہ کہ ہم اپنا کوئی کام کرانا چاہتے ہیں گھر بنوانا چاہتے ہیں کوئی علاج کرانا چاہتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں پہلے ہم اس کے علم کو دیکھتے ہیں اس کی قابلیت کو دیکھتے ہیں اس کی مہارت کو دیکھتے ہیں اس کی ایبلٹی کو اس کی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنا کوئی کام اس کے حوالے کرتے ہیں. اب تو وہ پروردگار ہو کے وہ رب العالمین ہو کے ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو تو اختیار نہیں دے گا. وہی آپ کے بقول کی اگر ہر غیر کو اختیار دے دے تو وہ اس کا مس یوز کریں گے اس کا سوء استفادہ کریں گے. لہذا اس کو اختیار دیا کہ جس نے ان اختیارات کو کبھی اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہمیشہ دوسروں کی بھلائی یا اپنوں کے مفاد کے لیے استعمال نہ کیا. یقیناً قبلہ آیت نمبر 4 میں ایک اہم جملہ ملتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا کہ زمین اپنی خبریں جو ہے وہ بیان کرے گی. تو یہاں خبروں سے کیا مراد ہے؟ کس طرح کی خبریں ہوں گی؟ وہ خبریں ہوں گی کیا؟ جی ایسے بات خبروں کا زمانہ ہے میڈیا کا زمانہ ہے. زمین کیا بیان کرے گی؟ تو اب وہاں کے اوپر فرق کرے گا کہ خبر بیان کرنے والی زمین ہوگی اور سننے والے ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہوں گے. یہاں پہ انسان بیان کرتے ہیں خبریں وہاں کے اوپر جسے ہم جماعت سمجھتے ہیں بے جان سمجھتے ہیں بظاہر بے شعور سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے وہ دنیا کے انسانوں کے لیے خبریں بیان کریں گے. اب یہ کہ یہاں خبروں سے مراد کیا ہے تو اس حوالے سے جب ہم نظر کرتے ہیں روایات وغیرہ پہ خاص طور سے احادیث پر تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرادی کہ انسان نے جو بھی عمل انجام دیا ہوگا اچھا یا برا نیک یا بد ان تمام خبروں کو وہ بیان کرے گی. اس لیے کہ ہم جو کچھ انجام دے رہے ہیں وہ زمین کے اوپر انجام دے رہے ہیں. زمین اس کی شاہد ہے زمین اس کی ناظر ہے زمین اس کو دیکھ رہی ہے اور وہی بہو وہی اسی چیز کو وہاں کے اوپر بیان کرے گی. قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد زمین کی جو خبریں ہیں وہ ہم سنیں گے کہ زمین جو ہے وہ قیامت کے دن یا اس زلزلے کے وقت کیا خبریں جو ہے وہ اپنے اوپر رہنے والے انسانوں کے لیے جو ہے وہ سنائے گی. بسم اللہ. ناظرین ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. گفتگو چل رہی ہے سورہ زلزال کے تعارف کے حوالے سے اور ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں.
اس سورے کی آغاز میں بعض ایسی دہشتناک واقعات کا ذکر ہے جو روز قیامت کا آغاز اور پیش خیمہ ہے۔ اس سورے کی فضیلت کے بارے میں حضور پاک کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گویا اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہو اور اس کو 1/4 قرآن کی تلاوت کا اجر ملے گا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سورہ زلزال کی تلاوت سے نہ تھکو، کیونکہ جو شخص اس سورے کی نافلہ نمازوں میں تلاوت کرے گا وہ کبھی زلزلہ اور حادثے کا شکار نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی آفت آئے گی۔ اس سورے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کا حساب نہایت دقیق ہوگا، یعنی کل قیامت کے عظیم دن اور اس عظیم سانحے میں بھی انسان کے اعمال کا ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور انسان کو یہ بات گوش گزار کی جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن ہر شے کا محاسبہ ہوگا، اگرچہ معمولی کام کیوں نہ ہو۔ اس سورے کی آیات پر قوی ایمان اس بات کی گارنٹی ہے کہ انسان راہ راست پر آ جائے اور ہر قسم کے ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو روکے۔ سورہ زلزال میں قیامت کی طرف اشارہ ہے اور اس دن لوگوں کی دوبارہ زندگی اور ان کے حساب کتاب کا تذکرہ ہے، جس میں ہر گروہ کو اپنے کیے کی جزا اور سزا ملے گی۔ جو اموات زمین کے شکم میں ہے وہ نکال دے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو انسان کے اچھے اور برے اعمال انرجی کی شکل میں باقی رہتے ہوں اور وزن رکھتے ہوں۔ قیامت کے دن زمین اس انرجی یعنی عمل کو جو اس کے جسم میں پوشیدہ ہے ظاہر کر دے گی۔ زمین اپنی پشت پر بجا لائے جانے والے اعمال کی گواہی دے گی۔ یہ بات متعدد قرآنی شواہد سے واضح ہے کہ شعور و حیات کسی حد تک تمام چیزوں میں ہے، البتہ ہر چیز کا اپنے حساب سے شعور ہے۔ زمین میں اس حد تک شعور ہے کہ اس کی پشت پر کیا ہو رہا ہے اور سب کو اپنے اندر ضبط کر رہی ہے۔ بروز قیامت وہی الہی کا ادراک کرے گی اور تمام ضبط شدہ باتیں بتا دے گی۔ ایسا کرنے کا زمین کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات سے یہ اشارہ ملتا ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے زمین کو گواہی دینے کا حکم دیا تھا۔ اس دن ہر ایک اپنے اپنے عمل کا معائنہ کرے گا، جزائے عمل تو حساب اور عمل کے معائنے کے بعد ملے گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اگر یہ شخص جہنمی ہے اور اس نے کار خیر کیا ہے، قیامت کے دن اس کار خیر کو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ کیوں یہ کار خیر غیر اللہ کے لیے انجام دیا، اور اگر اہل جنت ہے تو کار شر نظر تو آئے گا مگر اسے معاف کر دیا گیا ہوگا۔ والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پیام رحمان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو سورہ زلزال کے حوالے سے چل رہی ہے اور زمین قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کرے گی زمین کے رہنے والوں کو، تو وہ خبریں کیا ہیں اور کس طرح کی خبر زمین انسانوں کو دے گی، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ قبلہ، زمین کی جو خبریں ہیں وہ کس طرح کی خبریں ہوں گی؟ جی، میں چاہتا ہوں کہ وہ خبریں کیا ہوں گی، اس چیز کو خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بیان کروں۔ آپ نے لوگوں سے خطاب کر کے پوچھا، اتدرون ما اخبارها، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ خبریں کیا ہوں گی؟ تو لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، میں اللہ کو زیادہ پتہ ہے یا اس کے رسول کو، سارا علم ان کے پاس ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خبر ان کی ہوگی، یعنی زمین کی خبر یہ ہوگی ان تشہد علی عبد و امۃ، وہ ہر مرد اور عورت کے لیے گواہی دے گی بما عملوا علی ظہرہا، اچھا، جو اس کی پیٹھ کے اوپر، جو اس کے اوپر جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہوگا اس کی خبریں بیان کرے گی۔ فرماتے ہیں تقول عمل کذا و کذا و یوم کذا و کذا، کہ انہوں نے اس طرح سے عمل انجام دیا تھا، فلاں فلاں دن عمل انجام دیا تھا۔ اچھا، یعنی اتنی دقیق خبر اتنی دقیق خبر ہوگی۔
بالکل جیسے یعنی ایک کیمرہ ہوتا ہے ریکارڈ کرتا ہے، وہ ہر منٹ سیکنڈ کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے کہ عمل کی کیفیت کس طرح کی تھی، کس طرح کی تھی، کس طرح کا انہوں نے عمل انجام دیا اور کس وقت انجام دیا، اور کس وقت انجام دیا، کس ٹائم انجام دیا. اللہ. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے. اور دوسری جگہ کے اوپر آپ فرماتے ہیں حافظوا علی الوضوء، کہ تم پابندی سے باوضو رہا کرو، اور بہترین عمل جو نماز ہے اس کی تم حفاظت کیا کرو. وہ فرماتے ہیں اس کی یہ بیان کرنے میں فرماتے ہیں فتحفظوا من الارض، تم زمین سے اپنی حفاظت کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ زمین تمہارے کوئی برے اعمال جو ہے وہ ضبط کر لے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وضو کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی باوضو ہمیشہ رہے گا تو زمین بھی ہر وقت اس کے لیے یہی محفوظ کرے، یہی ریکارڈ کرے کہ یہ شخص ہمیشہ باوضو رہتا تھا اور نماز کی حفاظت کرتا تھا. نماز کی حفاظت کرتا ہے. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ دوسری حدیث میں جہاں مولا کہنا فرماتے ہیں کہ مختلف مسجدوں میں، اور مسجدوں میں بھی مختلف نکات، جو اس کے نکات ہیں، مختلف جگہیں، مختلف مقام ہیں، وہاں بھی نماز پڑھو. مختلف مسجدوں میں، ان مسجدوں میں بھی مختلف مقامات پر نماز پڑھو. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا جگہ ان کی فکس ہو جاتی ہے کہ ان کا وہاں نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہماری جگہ ہے، حالانکہ مسجد کسی کی جگہ نہیں، جو پہلے پہنچ گیا اس کی جگہ ہے. اور اس لیے اگر کوئی پہلا پہنچ گیا ہے اس جگہ کے اوپر، میں اس کو ہٹا کے نماز پڑھوں، نماز صحیح نہیں ہے. یعنی نماز میں اور نماز جماعت میں بالخصوص پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ انسان کا حق ہوتا ہے. ایک جگہ اگر ایک انسان کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے مسلسل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس جگہ کو اپنے لیے معین کر لے کہ کوئی اور یہاں پہ آ کے میری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے لیے کیوں کہا. مولانا فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام کی مختلف مسجدوں میں، اور مسجدوں میں بھی مختلف جگہوں پہ، یعنی ایک جگہ فکس نہ ہو، مختلف، تاکہ کیونکہ وہ جگہ گواہی دے گی قیامت کے دن. تو زمین کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنے کے لیے کی ضرورت ہے. اور ہم تو قبلہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے کتراتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم کہیں اس عمل کو انجام نہ دیں کیونکہ ہماری شخصیت خراب ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی. لیکن ہم کتنا غافل ہیں کہ انسانوں سے تو ہم چھپتے ہیں، لیکن زمین تو یقیناً ہماری جو ہے وہ اعمال کی گواہ ہے، اور سب سے بڑھ کر خداوند عالم کی ذات ہے، یقیناً گواہ اور شاہد ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا اچھا و برا عمل نہیں ہے الا وہی مخبرۃ بہ، مگر یہ کہ زمین اس کی گواہی دے گی. اور جناب عبداللہ بن مسعود جو بہت ہی گراں قدر صحابی، ان کے بارے میں ملتا ہے غالباً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جب تم بیابان میں ہو تو با آواز بلند اذان کہو. اور فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہر جن و انس، ہر وہ چیز تک جس تک یہ آواز پہنچے گی وہ تشہد لہو، اس کے لیے وہ گواہی دے گی. کیا کہیں، سبحان اللہ، ہر چیز اس کی گواہی دے گی. لہذا یہ یعنی واقعی یہ ایک بہت ہی اہم تربیتی درس ہے کہ اگر ہم فقط اس چیز کا یقین پیدا کر لیں اور متوجہ ہو جائیں، اس نقطے کی متوجہ ہو جائیں اور یقین پیدا کر لیں اس چیز کا کہ ہم جو کچھ روئے زمین پر، چاہے وہ اعلانیہ طور پر یا مخفی طور پر، جو کچھ بھی ہم روئے زمین پر انجام دے رہے ہیں، اگر روئے زمین مطلب ہی نہیں آدمی چھت پہ پہنچ جائے تو روئے زمین نہیں ہے، وہ بھی زمین ہی ہے. اگر آدمی سوچے ٹھیک ہے ہم زمین پہ نہیں بلکہ مثال کے طور پر چھت پہ چڑھ جائیں گے، تخت پہ بیٹھ جائیں گے یا کہیں کے اوپر اونچائی، وہ زمین ہے، اس کو بھی زمین کہا جائے گا اس کے اعتبار سے. تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے. جب تک زندہ ہے انسان زمین پہ ہے، چاہے وہ فضا میں بھی ہو. ہاں فضا میں بھی یقیناً وہ چیز اس کی جو ہے گواہی دے گی کہ اس نے جو ہے وہ فلاں کام انجام دیا، اچھا یا برا انجام. آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. تو یہاں پہ جو لفظ وہی استعمال ہوا، اوحا کا معنی، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے مختلف سوروں میں، مختلف آیات میں وہی سے کیا مراد ہے، وہی کتنے معنوں میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں استعمال کی. یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ پروردگار وہی کرے گا زمین کی طرف. اب یہ کہ وہی یہاں کے اوپر کس معنی میں، یا اور آیات میں جو وہی لفظ استعمال ہوا وہ کن معنوں میں استعمال ہوا. تو اس سے پہلے کسی پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ہم وحی کو 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ وحی کی جو نبی کے لیے استعمال ہوئی ہے،
اور ایک وہ وہی کہ جو غیر نبی کے لیے استعمال ہوئی. جو وہی نبی کے لیے استعمال ہوئی وہ سورہ شورا آیت نمبر 51 میں اس کے لیے ملتا ہے کہ وہ جو نبی کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ دو طرح کی وحی ہوتی ہے. ایک ڈائریکٹ وحی ہوتی ہے, ایک انڈائریکٹ وحی ہوتی ہے. ڈائریکٹ وحی جس میں پروردگار مخاطب کر کے اپنے نبی کو وحی کرتا ہے, اپنی باتیں الہام کرتا ہے, اپنی باتیں پہنچاتا ہے. یہ ڈائریکٹ بہت ہی سنگین وحی جس کو کہا گیا, بہت ہی سخت وحی ہوتی ہے. اس میں بہت عجیب حالت طاری ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ڈائریکٹ پروردگار کی جو ایک عظیم اور لامحدود ذات ہے اپنے نبی سے رابطہ برقرار کر مخاطب. انڈائریکٹ وہی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو پردے کے پیچھے سے پروردگار جو خطاب کرتا ہے, کلام کرتا ہے, جیسے جناب موسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے درخت میں آواز پیدا کی, ان سے کلام کیا, یا پھر اپنے کسی فرشتوں کو بھیج کر, جناب جبریل کو بھیج کر اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے. صحیح. تو یہ اس کو نبوی وحی کہتے ہیں کہ جو نبی پر جو ہے وہ پروردگار نازل کرتا ہے. وہ انڈائریکٹ ہوتی ہے, ڈائریکٹ یعنی انڈائریکٹ جو وحی ہوتی ہے, جی جی یوں کہا جائے کہ بالواسطہ, اس میں بھی دو طرح کی وحی ہوتی ہے. ایک پردے کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے یا کسی فرشتے کے ذریعے سے. فرشتے کے ذریعے. اب نبی کے علاوہ جو وحی استعمال ہوئی ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوئے. ایک تو یہی جو سورہ میں آیا ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَ, پروردگار جو کہ وحی کی ہے, تو یہاں کے اوپر یہ جمادات کی طرف روحانی الہام کے معنی میں ہے, بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَ. اسی طرح سے انسان کی طرف بھی روحانی الہام کے معنی میں استعمال ہوئے انسان کے لیے, جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ ان کو آپ جائیے دودھ پلائیے, وہ باقی جو داستان قرآن مجید میں موجود ہے. تو یہاں روحانی و معنوی الہام کے معنی میں جو پروردگار کسی کے دل میں کرتا ہے. یعنی یہ جو وحی کے جو معنی ہے, مخصوص اصطلاحی معنی, جس میں پروردگار عالم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے, یہ جو وحی ہے زمین کی طرف وحی کرنا, یا جیسے کہیں ایک جگہ پہ غالباً قرآن مجید میں شہد کی مکھی کی طرف جو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو وحی, یہ اس معنی میں استعمال نہیں, اس معنی میں استعمال نہیں ہوئی. اسی طرح سے ملائکہ کی طرف پروردگار نے, ملائکہ کو بھی الہام ہوتا ہے روحانی, اور اس میں ارشاد ہوتا ہے آیت سورہ انفال کے آیت نمبر 12 میں وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ. پروردگار نے ملائکہ کی طرف وہی کر رہا تھا جب پروردگار کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہاں بھی وہی روحانی الہام کے معنی میں, یا شیطانی وسوسے کے معنی میں بھی لفظ وہی استعمال ہوا ہے. اچھا. جو شیطان وسوسہ کرتا ہے, اس کے لیے سورہ انعام کے آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 121 میں ارشاد ہوا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, کہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے جو ان کے اولیاء, ان کے جو دوست ہیں, ان کی طرف وہ وحی کرتے ہیں لیجادلوکم, تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ پیغمبر آپ سے جھگڑا کریں. یعنی جہاں بھی جھگڑا ہو وہاں سمجھے کہ شیطان کے وسوسہ شامل حال ہے, کیونکہ وہ اپنے جو دوست ہیں, اس کے جو چیلے ہیں, ان کی طرف وہی کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اختلاف ہو, لوگوں جہاں بھی تفرقہ ہے, جہاں بھی اختلاف ہے, جہاں بھی جھگڑا کسی بھی نام پر ہو, وہاں سمجھ لیں کہ شیطان حکم کی حکمرانی ہے اور شیطان دستور دے رہا ہے, شیطان جھگڑا کرانا چاہتا ہے. یا ایک معنی اشارے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 11 میں جناب زکریا علیہ السلام کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ محراب سے نکلے فخرج علی قومہ من المحراب واوحى الیہم, تو وہ محراب سے نکلے اپنے قوم کی طرف اور ان کی طرف اشارہ کیا, یا اشارے کے معنی میں وہی اشارہ کیا ان کی طرف. حضرت مریم سلام اللہ علیہ, ہاں, یعنی سورہ مریم میں جناب زکریا علیہ السلام کے لیے کہ وہ نکلے, اس کے بعد اپنے قوم سے کہا سبحوہ بکرۃ وعشیہ, کہ جو تم صبح شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اللہ کی کا ذکر کیا کرو. یہ جبلت کے معنی میں ہے. وہی ایک معنی جو استعمال ہوا ہے وہ شہد کی مکھی کے لیے ہے. پروردگار دیکھیں ہر جانور کے اندر اس کی فطرت میں, اس کی جبلت میں یہ رکھی ہے بات کی جو اس کو اللہ نے دستور اور جو حکم دے دیا ہے وہ آخر تک وہی انجام دیں گے. صحیح. اس موسم میں مثال طور بچے جننا ہے, یہاں سے اپنے غذا کو فراہم کرنا ہے. شہد کی مکھی کے لیے کو بھی جو دستور دیا ہے کہ تمہیں کیسے گھر بنانا ہے, کیسے کیسے شہد کو حاصل کرنا ہے, اس کی پروردگار نے داستان بیان کی ہے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 ہے, 68 نمبر آیت. فرماتا ہے اوحى ربک الی النحل,
परवरदिगार ने तुम्हारे परवरदिगार ने नहल की तरफ, शहद की मक्खी की तरफ वही की। तो वही से मुराद है, उससे कलाम किया, यानी उसकी जिबिल्लत में, उसकी फितरत में ये बात रखी कि तुम जो है वो अपने घर को किस तरह से बनाना, पहाड़ों में बनाना, और जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें बनाना, दरख्तों में बनाना। तो आप देखें शहद की मक्खियाँ भी इन्हीं चीज़ों में बिल्कुल एक ख़ास मौसम में जो है अपना काम शुरू करती हैं और शहद बनाती हैं। यकीनन बस वही के कुरान मजीद में मुख्तलिफ मानी इस्तेमाल हुए हैं जी जी, और हर जगह जहाँ पे वही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इससे यकीनी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि इससे वही मुराद है जो किसी नबी पर परवरदिगार आलम जो है वो नाजिल करता है, बल्कि हमें देखना पड़ेगा कि तफसीर में मुफस्सरीन ने इस बारे में क्या फरमाया है। क़िबला बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर भी एक वक्फे का वक्त हुआ है, इंशाअल्लाह वक्फे के बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पयाम रहमान के, जिसमें हम सूरह ज़िलज़ाल का तारुफ पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का ये दूसरा और आखिरी वक्फा है। इंशाअल्लाह इसके बाद हम अपनी जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू रह जाएगी उसे मुकम्मल करेंगे। अगर मौजू नामुकम्मल रहा तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते भी इसी सूरह के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू जनाब मौलाना सैयद अब्बास मेहदी हसनी साहब के साथ जारी और सारी रखेंगे। लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। سبحانك 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 ربي سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله سبحانك 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 ربي سبحانك ربي خالق البحر سبحانك ربي مجري النهر سبحانك ربي بارئ السحر سبحانك ربي من له سفري سبحانك 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 ربي سبحانك ربي سامع النجوى سبحانك ربي منقذ الغرقى سبحانك ربي منجي الحرقى سبحانك ربي شافي المرضى سبحانك 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 الله سبحانك الله سبحانك الله سبحانك 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 ربي سبحانك ربي قامع الطغاة سبحانك ربي حاشر الغلاة سبحانك ربي عازل الولاد سبحانك ربي خالق البلاد سبحانك 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 سبحانك
ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام پیام رحمان میں سورہ زلزال کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ قبلہ، ایک اور اہم سوال ہے اس سورہ کے حوالے سے، اور اس سورہ کی جو آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 7 اور 8 میں، اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل انجام دے گا، ذرہ برابر، ذرہ مثقال کے برابر بھی اگر انجام دے گا، اسے دیکھے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو۔ ایک طرف قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں پروردگار عالم جو آیات توبہ کے حوالے سے، پروردگار عالم غفور الرحیم ہے، جب انسان توبہ کرے سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو جب انسان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، یا انسان کے بہت سارے گناہ اس کے مرنے سے پہلے معاف ہو جائیں گے، دوسری طرف تمام اعمال کو، جتنے بھی اس نے اعمال انجام دیے ہیں، چاہے اچھے عمل ہوں یا برے عمل ہوں، انہیں وہ دیکھے گا۔ تو ان دونوں آیات کو ہم کیسے ایک دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں؟ ایک طرف پروردگار تمام گناہوں کو محو کر دے گا، دوسری طرف اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ جی جی، یہ اچھا سوال ہے۔ تو اس کو میں اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ شاید آپ کا مقصد یہی ہے کہ ایک طرف قرآنی آیات وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا ایک طرف ایسی آیتیں جو یہ کہتا ہے کہ انسان نے بہت سارے نیک عمل انجام دیے ہیں، لیکن اگر ذرہ برابر بھی شرک کر لیا اس نے، ابھی ہمارے پاس صرف 2 منٹ، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور تو اس کے آیتیں موجود ہیں، وقت نہیں ان آیتوں کا اشارہ کرتا۔ تو اب یہ ان کے مطابق یہ ہے کہ قیامت میں پھر اسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے توبہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب کوئی اسے جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے تمام نیکیاں برباد ہو گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں صرف برائی دیکھے گا، تو اپنی نیکیوں کو نہیں دیکھے۔ ہاں، ایک طرف یہ آیتیں ہیں، دوسری طرف وہ آیت کہہ رہی کہ جو انسان نے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو ان کا کیا ہوگا کہ جو اس نے توبہ کر لیا ہے، جو گناہ اس کے، ان الحسنات یذہبن السیئات کی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو یہ گناہ جو مٹ گئے ہیں یہ بھی دیکھے گا یا نہیں؟ تو دیکھیں وقت کم ہے، میں اس کو بہت ہی خلاصے کے طور پر بیان کروں۔ ان دو آیت کریمہ میں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں پروردگار عالم ایک کلی قاعدے کو بیان کر رہا ہے، صحیح، کہ جو بھی قانون بیان کر رہا ہے، جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو وہ دیکھے گا، جو بھی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو وہاں کے اوپر دیکھے گا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے یہ استثناءات بیان کیے جا رہے ہیں کہ لیکن جس نے توبہ کری، جو گناہ معاف کر دیے گئے، اب وہ گناہ وہاں نہیں دیکھے گا، یا جس نے مثال طور پر کوئی ایسا کام کر دیا اس کے تمام نیکیاں ضائع ہو گئی، اب وہ نیکیاں وہاں کے اوپر نہیں دیکھے گا۔ یعنی پروردگار قانون بیان کر رہا ہے کہ پھر اس قانون کے اندر جو قیود ہیں، جو شرائط ہیں، وہ پھر دوسری آیات جو ہے وہ یعنی بیان کر جوڑ گھٹاؤ کر کے جو وہاں کے اوپر نیکیاں بچیں گی اسے دیکھے گا، یا جو برائیاں ہوگی وہ، یعنی یہاں توبہ کرنے کے بعد اگر برائیاں ختم ہو گئی تو وہاں کے اوپر نہیں دیکھے گا، جو بچ گئی ہیں ان کو دیکھے، اس طرح سے نیکیاں بھی۔ یقیناً، بہت بہت شکریہ۔ البتہ اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پیام رحمان۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر سورہ زلزال کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم کا ترجمہ ہم سب نے سنا، اور ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی
حسنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سورہ زلزال کے تعارف کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. قبلہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں. اور اس کے بعد سورہ زلزال کے حوالے سے پچھلے ہفتے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ایک اجمالی خاکہ اس کا پیش کیا گیا تھا، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو آیات ہیں باقاعدہ ان پہ گفتگو ہو. تو سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کے 3، یعنی 3 جو ابتدائی آیات ہیں جی ان میں 3 مختلف الفاظ یا اصطلاحات عربی زبان کی استعمال ہوئی. سب سے پہلا لفظ تو زلزال ہے، اس کا معنی کیا ہے. اس کے بعد اثقال ہے، اور آخر میں انسان. محترم، ہر جمعرات کو ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیام رحمان پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج کے اس پروگرام میں پچھلے ہفتے کی مانند سورہ زلزال کا تعارف پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہے. لیکن آئیے پہلے ہم سورہ زلزال کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوگا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب زمین اپنی لرزش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکل آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے سورہ زلزال کی تلاوت اور اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.